الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28 دسمبر 2014، 5 ربیع الاول 1436۔ آج کا دن ایک بہت ہی زیادہ تاریخی دن ہے۔ دیکھیے، آج دو بہت ہی خاص واقعات ہوئے، ایک انڈیا میں، ایک باہر۔ ابھی ہم کو ایک میسج ملا ہے کینیڈا سے۔ خواجہ کلیم الدین صاحب نے کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں ایک فنکشن میں قرآن کے ڈسٹریبیوشن کا انتظام کیا اور اسلامی لٹریچر وہاں رکھوائے، تو لوگوں نے بہت شوق سے قرآن کو لیا۔ اس دوران ایک بہت ہی انوکھا واقعہ ہوا، اور ابھی بھی انہوں نے وہاں سے میسج کر کے بھیجا ہے۔ حالانکہ دلی اور ٹورانٹو میں 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر لوگوں کو قرآن دے رہے تھے تو اچانک ایک اننون آدمی آیا۔ اس نے $1,000 دیا ایز این اپریسیشن۔ وہ ڈس ایپیئر ہو گیا۔ اس کے بعد نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اینجل تھا۔ اور وہ اللہ کی طرف سے اس لیے آیا تھا کہ اس کام کی اعلان کرے کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی انوکھی بات ہے۔ دوسرا واقعہ دلی میں، وہ بھی آج ہی ہوا۔ دیکھیے، انڈیا کا جو ٹاپ کا نیوز پیپر ہے دا ٹائمس آف انڈیا، آج 28 دسمبر کو اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے۔ یہ بمبئی کے ایک سینئر جرنلسٹ محمد وجیہ الدین صاحب کے قلم سے ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹائمس آف انڈیا میں اس کو ایکسیپٹ کیا تب تو چھپا اس کے اندر۔ تو اس کا ٹائٹل جو ہے یہ ہے، یعنی پیس مشن۔ یہ ہمارے مشن کا تعارف ہے۔ اس کو آپ پڑھیں تو کنٹینٹ کے اعتبار سے اس کا ٹائٹل شاید یہ ہوگا، اسلام اے پیسفل دعوی مشن۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اور میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایج اس کو کہتے ہیں جہاں کہ ماڈرن کمیونیکیشن آیا، پرنٹنگ پریس آیا، اوپننس آیا، ڈیموکریسی آئی، ماڈرن سائنس آئی، ماڈرن سویلائزیشن آئی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا مسلمانوں کو کہ وہ اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، پوری مسلم دنیا میں کوئی ایک بھی مشن ایسا نہیں ہے جس نے یہ کام کیا ہو۔
اللہ کی توفیق سے دیکھیے یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھیے. یہ قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن اور کئی دوسری انٹرنیشنل لینگویج میں ٹرانسلیشن یہاں سے چھاپ کر پھیلایا جا رہا ہے. یہ ہے پرافٹ آف پیس. اس طرح کی کتابیں چھوٹی بڑی کثرت سے چھاپ کر ساری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں. اور پہلی بار اسلام کو ایسے ایڈیم میں پیش کیا جا رہا ہے جو دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, جس کو دنیا اپریشیٹ کرے. دیکھیے اس تقریباً 200 سال کے ایج میں بہت سے مسلمانوں کی جماعتیں اٹھی, تحریکیں اٹھی, سب کے سب مسلم اورینٹڈ تحریکیں تھیں. آج کے جو انسان ہے اس کے نظر میں وہ مسلم مشن تھا, وہ اسلام کا گلوبل مشن نہیں تھا وہ. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو واقعہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ٹورانٹو میں جو قرآن کے ڈسٹریبیوشن کے وقت ایک آدمی آ کر کے $1000 دے کر چلا جاتا ہے, اور آج جو ٹائمس آف انڈیا میں چھپا ہے مضمون, یہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ یہ واحد مشن ہے, سی پی ایس کا مشن جو ہے یہ واحد مشن ہے جس کو ماڈرن ایج میں نے اس کو اہمیت دی ہے, جس کو مطالعہ کیا جا رہا ہے, جس کو پڑھا جا رہا ہے. مغرب کی یونیورسٹی میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. مغرب کے پروفیسر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس انٹرویو کے لیے. اسلام کو ماڈرن ایج میں داخل کرنے کا کریڈٹ جاتا ہے اگر تو صرف سی پی ایس کو. دوسرے جو مسلمانوں کی طریقے ہیں ان کا ذکر اگر مغرب کی میڈیا میں آتا ہے تو وہ بہت ہی مختلف چیز ہے. وہ اس کو ایز اے تھریٹ لیتے ہیں, تھریٹ. اس فرق کو آپ سمجھیے کہ دوسری جماعتیں, دوسری طریقیں, دوسرے مشن جو مسلمانوں نے جاری کر رکھے ہیں ان کا ذکر اگر آتا ہے ویسٹ مغرب کی میڈیا میں تو وہ ایز اے تھریٹ آتا ہے. لیکن یہ جو مشن ہے سی پی ایس کا مشن, اس کو وہ لے رہے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ مشن اسلام کا پازیٹیو تعارف کر رہا ہے, پیسفل انداز میں اس کو بتا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے. یعنی آج کے لحاظ سے جو ایکسیپٹیبل ہے اس انداز میں اس کو پیش کر رہا ہے. تو یہ ایک ہی مشن ہے اس اعتبار سے کہ وہ اسلام کہ وہ اس کو آئیڈیالوجیکل سینس میں لیتے ہیں. یعنی آج کا جو دنیا ہے, آج کا جو انسان ہے, آج کا جو پڑھا لکھا انسان ہے, چاہے وہ انڈیا میں ہو, یورپ ہو, امریکہ میں ہو, کہیں بھی ہو, وہ سی پی ایس کے مشن کو اس اعتبار سے لے رہا ہے کہ یہ اسلام کی آئیڈیالوجی پیش کر رہے ہیں. دوسروں کا اگر وہ ذکر کرتا ہے تو صرف یہ کہ وہ ان کے تھرڈ سمجھتا اپنے لیے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ 9/11 کرنے والے لوگ ہیں. یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق ان لوگوں کو دی ہے جو سی پی ایس کا مشن چلا رہے ہیں. دیکھیے قرآن کی سورہ نمبر 25 جس کا ہے ٹائٹل ہے الفرقان, اس کی پہلی آیت یہ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن اللہ نے اتارا تھا اس لیے کہ وہ سارے عالم میں پہنچے. اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا تھا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا جو مشن
بھیجا ہے اللہ نے دنیا میں وہ سارے لوگوں تک پہنچے. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ساری مسلم دنیا میں کوئی تحریک یا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو اس کا کریڈٹ دیا سکے, کیونکہ سب لوگ مغرب سے نفرت میں جی رہے ہیں, مغرب کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں, مغرب کے سازشوں کا ذکر کر رہے ہیں, مغرب کے کو اسلام یہ کہتے ہیں کہ وہ انیمی نمبر 1 آف اسلام ہے, اس حیثیت سے پیش کر رہے ہیں. تو اس کو جس کو آج کل مسلمان کہتے ہیں اسلاموفوبیا, یعنی مغرب لے رہا ہے ان چیزوں کو ایک تھریٹ کے طور پر, تو اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ تو اسلاموفوبیا ہے. تو ساری تحریکیں یا تو مغرب تک وہ پہنچے ہی نہیں, اور وہ مغرب نے ان کا نوٹس لیا تو تھریٹ نوٹس لیا ہے. مسلمان اس کو اعتراف نہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو اسلاموفوبیا. لیکن یہ سی پی ایس کا مشن واحد مشن ہے جس کو آج کا طبقہ, جدید ذہن, آج کا مغرب انسان سنجیدگی کے ساتھ لے رہا ہے, اس کی تحقیق کر رہا ہے, اس کو پڑھ رہا ہے ساری دنیا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سی پی ایس والوں کو دی ہے. وہ نعمت کیا ہے کہ اللہ کا جو ایک انسان کے لیے گفٹ آیا تھا, قرآن اللہ کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے ایک گفٹ ہے, ایک ڈیوائن گفٹ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے, اس کو پہنچنا تھا سارے انسانوں تک. تو اللہ کی یہ منشا تھی کہ یہ پہنچے, اور تاریخ انتظار کر رہی تھی کہ یہ پہنچے. پوری انسانی تاریخ, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سارے زمین آسمان انتظار کر رہے تھے, پوری یونیورس انتظار کر رہی تھی کہ یہ پہنچے. کیوں؟ انسان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کس نے پیدا کیا ہے اس کائنات کو, کس نے پیدا کیا ہے اس انسان کو. واٹ از دا پرپز آف کریشن, یہ کسی نے بتایا نہیں. یعنی یونیورس کو پیدا کرنا, انسان کو پیدا کرنا, نبیوں کو بھیجنا, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ کی مرضی پہ چلے اور آخرت میں وہ اللہ کے جنت میں داخلہ پائے. اسی کے لیے یہ سب کیا اللہ تعالیٰ نے, انسان کو بتانے کے لیے, اے انسان تجھ کو تیرے خالق نے ایک بہت بڑی پلان کے تحت پیدا کیا ہے. وہ ہے کہ تم اللہ کی مرضی پر چلو اور آخرت میں اس کا انعام ایٹرنل پیراڈائز شکل میں پاؤ. یہ تھا. یہ کہ کوئی مشن لے کر کھڑا ہی نہیں ہوا. سب لوگ کوئی پولیٹیکل مشن, کوئی ملٹنٹ مشن, کوئی مار دھاڑ کا مشن, کوئی 9/11 کا مشن لے کر کھڑے ہوئے. اس دور کے جتنے بھی ہیں سو کال مسلم لیڈر, سو کال مسلم رہنما, وہ سب یہی کرتے ہیں کام. یہ تو مطلوب نہیں تھا, یہ تو اللہ کو مطلوب نہیں تھا. کائنات اس کا انتظار نہیں کر رہی تھی, تاریخ اس کا انتظار نہیں کر رہی تھی. تو اللہ کی توفیق سے سی پی ایس والوں کو یہ موقع ملا کہ وہ یہ کام کریں, کہ اللہ کے مشن کو اس کی صحیح شکل میں دنیا کے سامنے پیش کریں. دیکھیے
اگر آپ اس زمانے میں جو تحریکیں اٹھی ہیں ان کو آپ پڑھیں تو ساری تحریکیں کیا ہیں؟ وہ اسلام کو اسلام کا جو تعارف دے رہی ہیں وہ کس حیثیت سے کہ اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلام ساری دنیا میں حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، مسلمان افضل گروہ ہیں ان کی سپریمیسی قائم کرنا چاہتا ہے. یہ سب بالکل ہی بیس لیس چیزیں ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہ اللہ کے تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب امت مسلمان ہے اور اللہ کو مطلوب ہے کہ وہ دنیا میں حکومت کریں، اسلام کی حکومت قائم کریں اور دنیا میں قانون نافذ کریں اور اس کے لیے جہاد کریں، لوگوں کو ماریں، 9/11 برپا کریں. یہ سارے تحریکوں کا خلاصہ ہے اس دور کی. ساری تحریکوں کو یہی خلاصہ ہے. جتنی بھی تحریکیں عرب دنیا میں، نان عرب دنیا میں اٹھی وہ سب اسی طرح کی ہے. لیکن یہ اللہ کا مطلوب نہیں تھا. اللہ سارے انسانوں کا اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے قرآن کی. تو سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک نظر سے دیکھتا ہے. سب اللہ کے رحمت کے محتاج ہے. تو سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ پتہ ان لوگ جانیں کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. اللہ نے کیوں پیدا کیا انسان کو، اللہ نے کیوں پیدا کیا یونیورس کو، اللہ نے کیوں قائم کیا لائف سپورٹ سسٹم دنیا میں، اللہ نے کیوں نبیوں کو بھیجا، اللہ نے کیوں قرآن کو محفوظ کیا، اللہ نے کیوں رسول اللہ کی سنت کو محفوظ کیا. یہ سب کس لیے؟ یہ ایک رحمت کے لیے. یہ اس لیے نہیں کہ مسلمان دنیا حکومت کریں، مسلمان دنیا میں لوگوں کو بم ماریں، مسلمان اپنا پولیٹیکل سسٹم دنیا میں قائم کریں، مسلمان اپنا قانون دنیا میں نافذ کریں. اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے. صرف یہ تھا اللہ تعالیٰ کا منشا کہ ایک ایک فرد یہ جانے کہ اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کو ڈسکور کرے، اپنے خالق کو ڈسکور کرے، وہ خالق کی معرفت حاصل کرے، پھر وہ اپنے آپ کو خالق کی مرضی کے مطابق ڈھالے، اپنے اندر وہ پرسنالٹی پیدا کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنی تطہیر کرے، اپنے آپ کو ربانی انسان بنائے. کون ربانین، ہر فرد اپنے آپ کو ربانی انسان بنائے. اور پھر وہ اس دنیا میں جو اس کو پیراڈائز کہا جاتا ہے اس میں اس کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ تھا مقصد. یہ کوئی ہرگز کوئی پولیٹیکل مشن نہیں، کوئی ملٹنٹ مشن نہیں، یہ کوئی مسلمانوں کا دنیا میں مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو اس کا کوئی مشن نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ سارے انسانوں کے لیے ہے. لیکن اس حیثیت سے کسی بھی میرے علم کے مطابق کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے پوری مسلم دنیا میں جس نے اسلام کو اس حیثیت سے پیش کیا ہو. کوئی تحریک نہیں، کوئی فرد نہیں، کوئی ادارہ نہیں. سب لوگ بس مسلمانوں کا افضلیت اور اسلام کا حق حکومت اور اسلام کا دبدبہ اسی انداز میں سوچتے ہیں. یہی ان کی سوچ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ یعنی 28 دسمبر جو آج کی تاریخ ہے، اس دن یہ واقعہ جو ہوا وہ علامتی طور پر بتاتا ہے کہ جو مشن چلایا جا رہا ہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اور اتنے سارے لوگ اس کو
دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اور موسٹ ماڈرن جو ٹیکنیک ہے اس کو استعمال کر کے دنیا کو کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان سے باخبر ہو جائے. تو اللہ نے اس کا یعنی اگر میں اللہ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی خیرا. انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی خیرا. ایک روایت میں بھی اللہ آتا ہے فلیظن بی ما شاء، یعنی میں اللہ کے بندے کے گمان کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو میرے بارے میں اچھا گمان کرے. تو اس حدیث کے حوالے سے میں اللہ پر یہ حسن ظن قائم کرتا ہوں کہ جب اتنے سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی، کسی دنیوی انٹرسٹ کے بغیر اتنے سارے لوگ اس مشن میں لگے ہوئے ہیں. ساری دنیا میں ایک گروہ متحرک ہے، لیکن اس کا نہ کوئی مالی فائدہ اس سے وابستہ ہے، نہ کوئی ان کو اسٹیج ملتا ہے یہاں، نہ کوئی فیم ملتی ہے، کسی قسم کا کوئی ورلڈلی فائدہ نہیں. پھر بھی ہر ایک اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے. یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. تو میں یہ اللہ پر یہ ظن قائم کرتا ہوں کہ اللہ نے ایکسیپٹ کیا ہے اور یہ توفیق دی لوگوں کو کہ تم کرو یہ کام جو مطلوب ہے اس کو تم کرو. یعنی اللہ نے اس کے لیے نبیوں کے بھیجا، قرآن کو اتارا، سنت رسول کو محفوظ کیا، صحابہ کی ٹیم بنائی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک سپورٹنگ ایج دنیا میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک روایت آتی ہے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اس کا مطلب میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے، اس اسلام کے اس پیسفل مشن کے لیے پوری دنیا کو، پوری ایج کو سپورٹنگ ایج بنا دے گا. پوری ایج کو سپورٹنگ ایج بنا دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج 21 سینچری میں یہ واقعہ پوری طرح واقعہ بن چکا ہے. آج کا جو دور ہے، ماڈرن ایج، ویسٹرن سویلائزیشن، ماڈرن ٹیکنالوجی، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے مشن کے لیے بہت زبردست سپورٹنگ فیکٹر بن چکی ہیں. پوری دنیا اللہ کے مشن کے لیے سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے. پوری دنیا. کوئی ڈائریکٹ طور پر سپورٹ دے رہا ہے، کوئی انڈائریکٹ طور پر. آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں ایک کلچر ہے جس کو کہتے ہیں کانفرنس کلچر. جگہ جگہ کانفرنس ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، جگہ لائبریریاں ہیں، مختلف ادارے ہیں. ہمارے ساتھی وہاں جاتے ہیں، وہ لوگ ان کو ویلکم کہتے ہیں کہ لائیے آپ لٹریچر اپنا، لائیے اپنا لٹریچر، ہمارے اداروں کو استعمال کیجیے، ہمارے اسٹیج کو استعمال کیجیے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ سپورٹ دو. تو یہ جو حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، وہ زمانہ پوری طریقے سے ظاہر ہو چکا ہے. دو بہت بڑے واقعے ہونے والے تھے تاریخ میں. ایک کی پریڈکشن قرآن میں موجود ہے، دوسرے کی پریڈکشن حدیث میں موجود ہے. ایک واقعہ کیا تھا
سائنٹیفک شہادت اللہ کے دین کے حق میں، یعنی حقائق فطرت، سائنسی دریافتیں، انسانی علم، وہ اللہ کے مشن کی سپورٹ میں آ جائے گا. اس کی طرف قرآن میں یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا ان الفاظ میں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. یعنی ایسے حقائق ظاہر ہوں گے، ایسے حقائق جو اس دین کو مزید اس کی سچائی کو مزید مبرہن کر دیں گے. وہی تو ہو گیا. اس دور کے سارے علوم، ساری سائنسی تحقیقات اللہ کے دین کی تائید میں آ گئی ہیں، نظریاتی تائید. تو ایک ہے یہ نظریاتی تائید، اور دوسرا جو ہے اس کا ذکر حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا یؤید الدین بر الفاجر. فاجر سے مراد ہے سیکولر، یعنی پورا سیکولر دنیا، پوری سیکولر تہذیب، تمام سیکولر ادارے وہ معید بن گئے ہیں، وہ معید بن گئے ہیں. تو یہ قرآن میں اور حدیث میں جو پٹیشن کیا گیا تھا آج وہ واقعہ بن چکا ہے. اور اللہ کی توفیق سے سی پی ایس والوں کو یہ موقع ملا کہ وہ اس کو اویل کریں، اس اپرچونیٹی کو سمجھیں اور اس کو اویل کریں. تو آج کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تاریخی دن ہے، جب کہ میں بول رہا ہوں دلی میں، اور بڑی شاید پوٹینشیل طور پر میری آواز شاید دنیا کو پہنچ رہی. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. اس سے پہلے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کی بات کو زمین کے ایک حصے میں بولے اور زمین کے پورے حصے میں آواز سنائی دے اس کی. اس سے پہلے کہاں ہوا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہوا تھا. تو میں اس وقت بول رہا ہوں دلی میں اپنے کچھ ساتھیوں کو درمیان، اور یہاں پر ساری ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے یعنی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور پوٹینشیل طور پر ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے. تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو مسلمانوں نے بہت بری طرح استعمال کیا، ملٹنسی کے لیے، اپنے پولیٹیکل تحریکوں کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے، اپنی سپریمیسی قائم کرنے کے لیے، دنیا میں گن کلچر، بم کلچر چلانے کے لیے، حتیٰ کہ سوسائڈ بمبنگ کے لیے. لیکن اللہ کے فضل سے صرف سی پی ایس ایک ایسی تحریک ہے زمین کے اوپر جس نے خالص اللہ کے مشن کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے. یہ بہت ہی انوکھی بات ہے. آج صبح میں یہ سوچ رہا تھا، ایسا ہوا کہ ایک صاحب کا میرے پاس میسج ملا. وہ ایک بڑی ایگزیبیشن میں، بک فیئر میں گئے ہوئے تھے. وہاں مختلف جماعتوں کی کتابوں کا وہاں پر اسٹال لگا ہوا تھا. جو مسلمانوں میں جو جماعتیں ہیں ان کے اسٹال وہاں لگے ہوئے تھے، کتابیں ان کی رکھی ہوئی تھی وہاں پر. لیکن بھیڑ تھی سی پی ایس کے اسٹال پر. تو ایک شخص وہاں آیا، اس نے کہا کہ میں پورا گھوم کے دیکھا میں نے بک فیئر کو، کئی یہاں پر بک اسٹال ہیں مسلمانوں کے، کہیں بھی بھیڑ نہیں ہے. آپ کے یہاں بھیڑ کیوں ہے؟ آپ کے یہاں بھیڑ کیوں ہے؟ تو جو صاحب وہاں بک اسٹال لگائے ہوئے تھے سی پی ایس کا، انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم آج کا جو ایڈیم ہے، آج کا جو تقاضا ہے، اس کے لحاظ سے ہم اسلام پیش کر رہے ہیں. اس لیے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ پرانی باتیں دہرا رہے ہیں.
تو کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں یا میرے ساتھی ایک ایک یعنی ایک 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 ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھتے کہ ہماری کوئی طاقت ہے. آپ کسی بھی سی پی ایس میں جو کام کر رہا ہے اس سے ملیے، اس سے بات کیجیے. ہم میں سے کسی سے اس کو بھی یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ ہماری کوئی طاقت ہے. یہ صرف اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی بھی طاقت نہیں، کچھ بھی طاقت نہیں، 1% بھی نہیں. اللہ کے فضل سے آپ کسی بھی دنیا کی مختلف حصوں میں جو سی پی ایس کے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کسی سے ملیے اور آپ مجھے اس پہ ذرا بھی شک نہیں کہ آپ کا یہ تاثر ہوگا کہ یہ لوگ انوکھے احساس میں جی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا طاقت ہے، یہ تو اللہ کی مدد ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ کام کر پا رہے ہیں. ہر آدمی یہی بولی بولے گا. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ اس دور میں اللہ کے مشن کو اس کی خالص شکل میں لے کے کھڑا ہونا، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی کمپرومائز کے، موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. جتنے لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیے رہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کمپرومائز نہیں کرنے کا لوگوں کی مدد انہیں نہیں ملے گی، لوگ بھیڑ نہیں لگائیں گے، لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. سی پی ایس کے مشن میں اللہ کے فضل سے ذرا بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، ذرا بھی کوئی ٹلٹ نہیں دکھائی گئی ہے. پیورلی اللہ کی منشا کے لیے ہم کھڑے ہوئے. اللہ کی جو منشا قرآن اور سنت سے ہم سمجھے ہیں، ہمارے ساتھی سمجھیں، اسی کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں. یہ ایک انوکھا مشن ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ منسوب تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ ایسے لوگ کہ اس نے جو جس قرآن کو محفوظ کیا ہے، جس سنت کو محفوظ کیا ہے، جو اللہ کا پیغام محفوظ کیا گیا ہے، وہ دنیا والوں تک پہنچے، وہ دنیا والوں تک. یہ اللہ کا مطلوب تھا. اور یہ کام انسان کو کرنا تھا، یہ فرشتہ نہیں کریں گے. فرشتے غیب میں رہتے ہوئے آپ کی مدد ضرور کریں گے، لیکن وہ سامنے آ کر نہیں کریں گے وہ کام. کچھ انسانوں کو کھڑا کرنا تھا. میں نے ایک قصہ پڑھا تھا بہت پہلے کہ ایک راجا تھا، تو اس راجا کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی اس کا وارث نہیں تھا، کوئی جو اس کا جانشین بنے راجا کا. تو راجا کے جو درباری تھے انہوں نے سوچا کہ راجا کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ اس کا کوئی وارث تو ہے نہیں. تو لوگوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ کل صبح سویرے ہم نکلیں گے جنگل کی طرف. اور وہاں سب سے پہلے جو انسان ملے گا اس کو ہم راجہ مان لیں گے. تو اس کے درباری صبح سویرے گئے. ایک آدمی تھا جو لکڑہارا تھا، یعنی لکڑی کاٹ کر بیچنے والا، وہ صبح سویرے آیا تھا وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ اس سے ملے، کہا کہ آج سے تم ہمارے راجا ہو. وہ آدمی گھبرا گیا، کہا کہ میں تو لکڑہارا ہوں،
میری کیا حیثیت ہے؟ کہا کہ نہیں، آج سے تم ہمارے راجا ہو، اور لا کے اس کو بٹھا دیا تخت پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اپنے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ دنیا میں تلاش کرو جو انسان ایسے ملیں جو واقعتاً اپنے عشق کا اعتراف کرتے ہوں، جو اس بات کو مانتے ہوں کہ خدا ہے تو آل پاورفل ہے اور ہم آل پاور لیس ہے. اس کو لے لو، اسی کو بنا دو، اسی کو سارا مدد کرو کہ وہ اللہ کے مشن دنیا میں چلائے. تو شاید ہمارا یہ احساس کہ اللہ آل پاورفل ہے اور ہم آل پاور لیس ہے، اور ہم اس یقین میں جیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم گلاس کا ایک پانی بھی نہیں پی سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو. چاول کا دانہ ہمارے باڈی میں داخل نہیں ہوگا اگر اللہ نہ چاہے. تو شاید اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس احساس پر رحم آیا اور فرشتوں سے کہا کہ انہیں کو توفیق دے دو کہ دین کا کام کریں. اس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے. ہم اللہ سی پی ایس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ان سے ملیے تو آپ پائیں گے کہ ان کی کچھ بھی خواہش دنیا میں نہیں ہے. وہ صرف اس لیے اٹھے ہیں کہ اللہ کا جو کام ہے انذار کا اور تبشیر کا وہ انجام پائے بس. اور اللہ کے یہاں یہ اعلان کیا جائے کہ یہ ہیں وہ بندے جنہوں نے دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلایا، پیسفل پیغام. وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے کہ اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس سے لوگوں کو باخبر کرنا، اس سے لوگوں کو باخبر کرنا. لوگوں کا حال کیا ہے؟ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور بس جسٹ لائک اینیمل جیتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ کیا مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی سنت تھی، لیکن انہوں نے دنیا میں لڑائیاں چھیڑ دیں، گن کلچر، بم کلچر چلا دیا. تو لوگ ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتے کہ ان کے پاس کوئی پیسفل مشن ہوگا، کوئی پیسفل پیغام ہوگا. اس وقت مسلمانوں کی امیج جو بنی ہوئی ہے وہ امیج یہ ہے کہ یہ ایک تشدد پسند لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. ان کا اپنا کوئی کوئی نشانہ ہے، کوئی اپنا کوئی قومی ٹارگٹ ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو دنیا بے خبری میں جی رہی ہے، بے خبری مر رہی ہے. بے خبری میں جی رہی ہے، بے خبری مر رہی. تو اللہ کو مطلوب تھا کہ انسان کی بے خبری ٹوٹے. انسان کو مرنے سے پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو کس لیے پیدا کیا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، یہ بتا دیا جائے. تو اس مشن میں سی پی ایس کا جو مشن ہے، اس کے سوا کچھ بھی مقصد نہیں ہمارا. کوئی ورلڈلی مقصد نہیں، کوئی پولیٹیکل مقصد نہیں، کوئی حکومت کا نشانہ نہیں. ان سب چیزوں کو ہماری رائے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دے رہے ہیں، اسلام کو ایک سیاسی نظام بتا کر کے حکومت دنیا میں قائم کرنا کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، وہ سب لوگ بلا شبہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ ان کے اپنا ذاتی ایجنڈا ہے جس کو انہوں نے اسلام کا نام دے رکھا ہے. بس اسلام، وہ اسلام جو قرآن میں بتایا گیا ہے، وہ اسلام جو رسول اللہ کی سنت میں موجود ہے، اس اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ ماڈرن ایج میں جو اسلام کا اظہار مقصود تھا، اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں انٹرنیشنل لینگویج پیدا کی، انٹرنیشنل کمیونیکیشن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انٹرنیشنل مواقع کھولے اللہ تعالیٰ نے. یہ سب کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اللہ کے دین کو گلوبل لیول پر ہر انسان تک پہنچایا جائے. لیکن لوگوں نے اپنے قومی مفاد کے لیے، کمیونٹی کے مفاد کے لیے، پولیٹیکل مفاد کے لیے، حکومت کے مفاد کے لیے ہنگامہ جاری کر رکھا دنیا میں. روزانہ خبریں آتی ہیں گن اور بم کی، اور اسلام گن اور بم کا مذہب بن گیا ہے. یہ اسلام کی بالکل ہی غلط تصویر ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کو ایک پیسفل مشن کے طور پر، اللہ کے پیسفل پیغام کے طور پر دنیا کے سامنے لائیں، اور یہ بتائیں کہ ان کا جو خالق ہے وہ ان سے کیا چاہتا ہے، ان کا جو خالق ہے وہ ان سے کیا چاہتا ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو، ہمارے تمام ساتھیوں کو اس مشن کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نصرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جدید مواقع کو اللہ کے مشن کو پھیلانے میں استعمال کر سکیں. اللہ ہمارے اندر ہمیں بچائے اس سے کہ ہم نگیٹو سوچ پیدا ہو ہمارے اندر کوئی ذاتی سوچ پیدا ہو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے سوچنے لگیں. ہمیں اللہ اس سے بچائے. یہی میری دعا ہے اپنے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دیر پہلے بھیجا ہے ٹورنٹو سے، اور ہم پہلے ان کا یہ کامنٹ لینا چاہیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب، آئی ایم وزٹنگ کینیڈا ٹو اٹینڈ دی ریوائونگ دی اسلامک اسپرٹ کنونشن being held in Toronto. Today I went with Wasim Sahab to experience the Quran distribution he has been doing here at the Eton, located in the heart of the busy business center. He has been doing this distribution for the past year and a half at this center. We distributed about 300 copies of Quran in 2 hours of time today. Many people have accepted the Quran with grace and gratitude. At the same time, one unexpected event has happened today during the distribution. A person by the name Atif Latif came, and after donating $1,000 in appreciation of the work, he left. مولانا اب ہم سوال لینا چاہیں گے جو مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے، اور انہوں نے لکھا ہے: مولانا، ایک صاحب نے کہا کہ حفاظت دین اشاعت دین پر مقدم ہے. جب میں نے ان سے اس بات کی دلیل مانگی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان الجنت تحت ظل السیوف. مولانا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟
اس میں کیا مغالطہ ہے، اس کو واضح کریں۔ دیکھیے یہ جو حدیث ہے ان الجنت تحت ظلال السیوف، یہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے، وہ اس وقت کی حدیث ہے جب کہ جنگ ہو رہی تھی۔ اس کو جو لوگ جنرلائز کرتے ہیں وہ پلاس پر جرم کرتے ہیں، جرم، اللہ کا پکڑے جائیں گے وہ۔ یعنی جنگ ہو رہی تھی وہاں، جب دشمن جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹیک کر دیا تھا، بڑی طاقت لے کر کے وہ پل پڑے تھے، اس وقت لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے رسول صاحب فرمایا کہ اگرچہ بہت بڑی طاقت آ گئی ہے لیکن تم اللہ کے بھروسے پر مقابلہ کرو۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اس کو جنرلائز کرنا، ہمیشہ تلوار چلانا، یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، حرام ہے۔ جو ایسا کہے وہ بلا اس پر اللہ کا کی فلاگنگ ہوگی۔ اس وقت جب کہ بیٹل جاری تھی، رسول اللہ کو حملہ کیے ہوئے تھے لوگ، اور لوگوں کے یہ دیکھ کر کہ ہم تو کمزور ہیں، وہ زیادہ طاقتور ہے، تو رسول اللہ نے کچھ ہمت بدلانے کے لیے یہ فرمایا تھا۔ اب جو لوگ اس کو ایبسولوٹ سینس میں لے کر خود جنرلائز کریں، وہ تو جرم کر رہے ہیں، وہ اسلام کے داعی نہیں، اپنے نفس کے داعی ہیں وہ۔ اور یہ بات کہ یہ مقدم ہوا وہ مقدم ہے، یہ بالکل بے سرے پر ایک بات ہے۔ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مقدم مؤخر ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سب یعنی فنی بحثیں ہیں اور بیس لیس بحثیں ہیں، اس میں پوری قوم کو الجھا رکھا ہے ان لوگوں نے۔ جہاں ضرورت حفاظت کی ہم حفاظت کیجیے، جہاں ضرورت ارشاد کی وہ ارشاد کیجیے۔ اس ضرورت طے کرتی ہے ان باتوں کو، آپ کا فنی بحثوں سے نہیں طے ہوتا ہے کون مقدم کون مؤخر ہے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی نے پوچھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ when we try to make Muslims aware that spreading God's word and message is the only task, they say that there are so many other good works and are not convinced. Maulana, what is the responsibility that we have towards these Muslims? سادہ بات یہ ہے کہ ان سے یہ کہنا چاہیے کہ تم خود سے کیوں طے کرتے ہو کہ کیا اچھا کا کون سا اچھا کام ہے؟ کہ مثلاً یہ ہمارے سامنے ایک پارک یہاں پر ہے، اس پارک کو مینٹین کرنا اچھا کام ہے؟ کون برا کام بتائے گا؟ سوال یہ نہیں ہے اچھا کام کون سا ہے، سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کام کی ذمہ داری ڈالی ہے اہل ایمان پر۔ تو میں یہ کہوں گا، قرآن کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اور دوسری آیتیں بھی ہیں کہ رسول اللہ نے تم پر پہنچایا دین، تم کو پہنچانا دوسروں کو دین۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ان آیتوں کو لے کر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ پر یہ ذمہ داری تھی کہ اگر وہ اللہ کے دین کو نہ پہنچائے لوگوں تک، تو ان کی رسول ہونے کی حیثیت مستوی آتی تھی اللہ کی نظر میں۔ تو امت محمدی مقام محمدی پر ہے اس اعتبار سے کہ جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا تھا وہ کام امت کو کرنا ہے۔ تو اگر امت یہ دعوت کا کام نہ کرے جس کو قرآن میں انذار اور تبشیر کہا گیا ہے، تو امت کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی، امت محمدی ہونا مشتبہ ہو جائے گا۔ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان سے صرف آپ کہیے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھ کر رائے بناؤ، اپنے دماغ سے رائے مت بناؤ۔ مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک ہم ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہیں گے جو طارق سہیل بدر صاحب نے بھیجا ہے پاکستان سے، اور انہوں نے یہ ایکسپیرئنس اپنا کراچی بک فیئر کے بارے میں لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وی کیم بیک فرام دی کراچی بک فیئر
and it went very successful, and we felt the help of Allah everywhere and every minute. Our stall was located next to Darussalam, which is famous for religious books. So whoever was coming to their stall was coming to us, and it gave us opportunity to introduce ourselves. Other good things, that Paradise stall was also in front of us. Following are the main highlights of the event which we would like to share. We came to know that Karachi is full of Maulana Saab's fan, and came across scholars, teachers, students from Madaris who have already studied Maulana's books. During our discussion with Madaris students, I noticed that they are quite open-minded, and we shared our ideas openly with them. Many people also were surprised to see that Al Risala is being continued. We got details of more than 100 people who want to subscribe Al Risala. We met with a Sindhi person who has translated Maulana book Mutale Seerat, and he will provide us some copies of it. We met with many people who already read Raz-e-Hayat, which is very famous among youngsters. Only 3 to 4 people came and said that we don't like his approach. But more than 1,000 books were sold. Many Madaris already have CPS books. During our discussion, we explained our point of view, and there were only few disagreements. Spirit of Islam was welcomed by English readers. Many people came and wanted to know where is our bookstore or office. 4,000 Al Risala and 900 Spirit of Islam were distributed free. We have recorded our lessons learned, and we will improve in the upcoming Lahore book fair. People were happy that Maulana's books are now available in Karachi. Some readers came and particularly asked for Tabir Ki Galti, with comments that if you want to see the difference with other scholars, then this is the book to read. Overall, it was a beautiful experience in presenting Maulana's thoughts, meeting with fans of Maulana, sharing ideas with others. Our team did a good job, and the credit goes to a lady, Mrs. Akhtar, who made all the arrangements perfectly. Saifullah Saab for Al Risala printing and free distribution, and Abdul Latif Saab full participation, who is alone keeping the Al Risala mission alive in Pakistan. We will now prepare for our next peace mission, that is Lahore Book Fair. انشاءاللہ. مولانا اگلا سوال آیا ہے ڈاکٹر جاوید کا بھوپال سے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا 3 days ago there were Christmas celebrations all over the world. There were several messages doing the round among Muslim circles that Muslims should not wish Merry Christmas to Christians or non-Muslims, as it is unlawful in Islam. Maulana, please advise what is your opinion on this? ہرگز انلافل نہیں ہے, یہ ان کا اپنا بہت ہی جسارت کی بات ہے کہ وہ انلافل بتاتے ہیں. لوگوں کو ایسے موقع پر ان کو وش کیجیے, ان کو مبارکباد دیجیے, ان کی تعلیف قلب کیجیے. یہ تو ایک کلچرل ایکسچینج ہے, وہ آپ کو کرتے ہیں, آپ کو کریں, اس میں کوئی انلافل ہونے کی کوئی بات ہی نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک وفد آیا. وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے. وہ غالباً یمن کے کسی علاقے کے تھے وہ. تو رسول اللہ جب آئے تو جب وہ رسول اللہ کے پاس آئے, رسول اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم نہیں کہا, بلکہ کہا کہ مہیم مہیم. مہیم ان کی زبان میں, ان کے علاقے میں خوش آمدید کے لیے کہا جاتا تھا. جیسے انڈیا میں کہتے ہیں کہ وہ نمستے کہتے ہیں مثلاً, مثال کے طور پر.
تو ان کے ہاں خوش آمدید کہنے کے لیے، ویلکم ٹو یو کہنے کے لیے ماہیم کہتے تھے. ماہیم، تو رسول اللہ نے کہا ماہیم ماہیم. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا تھا. رسول اللہ کے دل میں انسان کی ہمدردی کتنی زیادہ تھی. انہیں کی زبان میں بولے تاکہ وہ زیادہ خوش ہو. اگر آپ کہتے کہ السلام علیکم، وہ تو خوش نہیں ہوتے تھے. وہ یہ تو ایک کلچرل ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم لوگوں کو ان کے خوش آمدید کہیں، ان کو ویلکم کریں. یہ اس میں یہ انلافل کیا ہے؟ جو اس کو انلافل کہتا ہے وہ ایک ایسی جسارت کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آخرت میں فلاگنگ کی جائے گی. فلاگنگ اصل میں. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے، اور انہوں نے لکھا ہے: مولانا کل رات چنئی میں ایک پروگرام میں گئے تھے ہم لوگ جو مسلمان اور کمیونسٹ گروپ کا تھا. وہاں ہر آدمی نیگیٹو بولی اور سازش کی بولی بول رہا تھا. اگر مجھ کو الرسالہ مشن نہ ملتا تو میں بھی ایسا ہی رہتا اور مایوس ہو کر واپس لوٹتا. اللہ کا شکر ہے کہ میں اور میرے ساتھی بالکل پازیٹیو ہو کر وہاں سے آئے. الحمدللہ. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال مولانا فرحاد عمری نے بھیجا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا if a Muslim who is pious but hates non-Muslims and due to his worldly affairs is not keen on dawa work, will such a Muslim be judged as innocent in the eyes of God? What is your comment? کیا مطلب ہے کہ مولانا اگر ایک مسلم جو اپنے ورلڈلی افیئرز میں پھنسا ہوا ہے اور وہ دعوی وقت نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ ویسے دیکھنے پہ پایس مسلم ہے، لیکن اس کے دل میں نفرت ہے نان مسلم کے لیے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انوسینٹ پایا نہیں، جائے؟ ہرگز. نفرت تو حرام ہے. نفرت کی کسی کو اجازت نہیں. اللہ کا پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان نفرت کریں گے. آپ اپنے کوئی باپ اپنے بیٹے سے نفرت کر سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا باپ نہیں ہوگا جو اپنے بیٹے سے نفرت کرے. تو باپ کا یعنی بیٹے کے پیدا ہونے میں باپ کا حصہ کیا ہے؟ 1% بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کی تخلیق کے کرشمہ ہے ہر انسان اللہ کی کریشن کا ایک نمونہ ہے. اسے آپ نفرت کریں گے؟ بلا شبہ حرام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دیر از اے کامن فریز یوزڈ ان دا مسلم ہسٹری اباؤٹ نان مسلمس، دیٹ از وہ وسیلے جہنم ہوا، فنا فن نار ہوا ایٹسیٹرا. اس یوز آف سچ فریز اسلامک نہیں تو حرام ہے. ایسا بولنا حرام ہے. کیوں؟ آپ نہیں بتا سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا کبھی کیا ہو یا صحابہ نے ایسا کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے ایک یہودی جنازہ نکلا. یہودی جنازہ یعنی ایک ڈیڈ باڈی یہودی کی لے جا رہے تھے لوگ. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یعنی پھر نار و سقر، یہ نہیں فرمایا آپ نے. آج کل مسلمان یہی کہتے ہیں، کوئی جنازہ اگر ہو ایسا تو کہتے ہیں کہ پھر نار و سقر. کیا حق ہے آپ کو ایسا کہنے کا؟ رسول اللہ تو اس کی ریسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کسی نے تعجب کیا کہ آپ ریسپیکٹ دے رہے ہیں یہودی جنازے کو. تو آپ نے فرمایا کہ الیس دفن، میں بھی انسان وہ بھی انسان. یہ ہے اسلام. باقی جو مسلمان کر رہے ہیں آج کل پھر نار و سقر، یہ تو حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں اس کے حرام ہونے، کیونکہ نہ صحابہ نے ایسا کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر فریدہ خانم کا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یسٹرڈے آئی واچڈ اے ویڈیو ان وچ اے سوسائڈ بامبر واز انٹرویوڈ.
He was asked, "Why do you kill innocent people?" He answered, "Anyone who is not engaged in jihad is not innocent at all." Maulana, what is your comment on this? یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں. وہ میں نے بھی سنا ہے. وہ بالکل جاہل لڑکا تھا, ایک بول رہا تھا. ان لوگوں نے جہاد کو اپنے معنی میں لے لیا ہے. جہاد کے معنی ہے پیسفل اسٹرگل, دعوت کے لیے. باقی مارنا کاٹنا یہ ہرگز جہاد ہے ہی نہیں. وہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت جہاد کے نام پر, وہ جہاد ہی نہیں ہے. وہ تو یعنی کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر لفظ دے سکتا ہے اس کو, لیکن وہ جہاد نہیں ہے. جہاد نام ہے دعوت کے لیے پیسفل انداز میں کوشش کرنا, یہ جہاد ہے. وہ میں نے سنا ہے وہ اس کا جو انٹرویو وہ تو کوئی لگتا ہے کوئی جاہل لڑکا ہے, پکڑ لیا اور اس کو برین واش کر کے تیار کر کے کہیں بھیج دیا لڑائی کرنے کے لیے. تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا اگلا ایک کامنٹ اور سوال ہے جو طارق علی صاحب نے بھیجا ہے ٹیمپا فلوریڈا USA سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, تھینک یو فار پریزنٹنگ دا میسج آف اسلام ان دی موسٹ اپروپریٹ مینر. مے گاڈ بلیس یو اینڈ آل دوز انوالوڈ ان CPS مشن. انہوں نے سوال مولانا لکھا ہے کہ مولانا صاحب, کائنڈلی لیٹ می نو ویدر مائی انڈرسٹینڈنگ از کریکٹ if I say that Islam's directive regarding collective life such as Islamic punishments etc. are essentially meant for Muslims in case there comes into being a state of Muslims who want to live in accordance with God's message. Is my understanding correct? دیکھیے, اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں ایک وہ ہے جو اس کا تعلق انڈیویجول سے ہے. یعنی اللہ کو ایک ماننا, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے حکم پر چلنا, اللہ کے بتائے ہوئے اخلاق پر عمل کرنا. یہ تو ہر آدمی کے لیے کرنا, کیونکہ وہ اس کے ذات کے لیے, اپنے لیے. باقی جہاں تک سوال ہے قانون کا, تو قانون کے بارے میں بخاری کی روایت آپ پڑھ لیجئے, باب تعریف القرآن ہے وہ آئی ہے کہ سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جو قانون, وہی قانون نافذ کیا جائے گا, ورنہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ کنڈیشن ہے کہ وہ چیز سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, ورنہ صرف وہ پیسفل دعوی ورک کیا جائے گا, کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا. جس کو شک ہو وہ بخاری کی جو باب ہے تعریف القرآن اس کو پڑھ لے, حضرت عائشہ کی روایت ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے راج ملک صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اب ایک انسان اپنی ضرورت کے مطابق اللہ سے مانگتا ہے مگر وہ اسے نہیں ملتا, تو جو اللہ اتنی چھوٹی چیز نہیں دیتا وہ جنت جیسی قیمتی چیز کیسے دے گا؟ بھائی ایک انوکھا سوال ہے, اس کا تو آپ بھی جواب دے دیجیے. میری سمجھ نہیں آتا کیا سوال ہے یہ. ان سے کہیے کہ مجھ سے ملے, وہ جی مجھ سے ملاقات کریں وہ. جی مولانا اگلا سوال آیا ہے بنگلور سے مولانا عنایت عمری کا, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا ہند میں غزوہ کے بارے میں جو روایت ہے, کیا غزوہ کا یہ مفہوم لینا صحیح ہے کہ قدیم زمانے میں غزوہ دعوت کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے تھا اور آج کا غزوہ دعوتی مواقع کو استعمال کرنے کے لیے ہے؟ دیکھ, غزوہ کا معنی لڑائی ہے ہی نہیں. یہ تو مشہور ہوگا کہ غزوہ کا معنی لڑائی. غزوہ کا معنی ہے سفر کرنا, جانا کہیں. لڑائی ہے ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوتی سفر جو کیا جائے, دعوتی مہم جو چلائی جائے پیسفل انداز میں, وہ غزوہ ہے. بھائی لڑائی کے لیے الگ لفظ آیا ہے قتال,
تو جہاں قتال کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے وہاں وہی اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ قتال کب ہے. قتال کوئی یعنی ایبسولوٹ حکم نہیں ہے کہ لڑتے رہیں. کسی خاص موقع کے لیے وہ مطلب ڈیفینس کے لیے ایز اے ڈیفینس کے لیے جو کیا تھا اس کے لیے قرآن میں قتال کا لفظ آیا. باقی غزوہ تو ایک پیسفل مہم کے لیے, پیسفل کیمپین, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیسفل کیمپین سب سے بڑی ہے اسلام میں دعوت. مولانا اگلا سوال شہاب حیدر صاحب نے کیا ہے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ یس مولانا یو آر رائٹ when you say that Almighty Allah has created man to perform the will and design of Allah and to promote the welfare of mankind by telling people the creation plan of God. But Maulana, the people, political as well as communal, are against this creation plan of Allah. And despite this, they are going stronger and stronger. Why is this so? Who is giving them power? پاور کو کہتے ہیں آپ, فریڈم کہیے. اللہ نے ہر ایک کو فریڈم دیا ہے, آپ پاور کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ؟ تو فریڈم کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے گا. آپ کو بھی فریڈم ہے, اس کو بھی فریڈم ہے, آپ کو بھی فریڈم ہے. یہ مسئلہ پاور کا نہیں ہے بلکہ فریڈم کا ہے. آپ اپنی فریڈم کو استعمال کر کے دعوت دیجیے پیسفل انداز میں. مولانا اگلا سوال کیا ہے مس نغمہ صدیقی نے دلی سے, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ان ٹوڈیز ورلڈ آر دیر اینی کنڈیشنز ان وچ قتال از ایپلیکیبل؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, بالکل قتال کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سارے فقہا جو ہیں یہ مانتے ہیں کہ جنگ میں صرف مقاتل کو مارا جائے گا, غیر مقاتل کو نہیں مارا جائے گا. یعنی کمبیٹنٹ کو مارا جائے گا, نان کمبیٹنٹ کو نہیں مارا جائے گا. یہ سارے فقہا کہتے ہیں. تو اس زمانے میں جب زمانہ ہے جس کو کہتے ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, اب تو پاسبل ہی نہیں رہا. آپ یعنی مقاتل غیر مقاتل یا کمبیٹنٹ اور نان کمبیٹنٹ میں فرق کریں, یہ تو پاسبل ہی نہیں رہا. اب جب بھی بم ماریں گے تو بہت سے غیر مقاتل مر جائیں گے. تو اب تو جنگ کا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایریلیونٹ ہو گئی, ایریلیونٹ. اب پیس کا ہمارے آپشن ایک ہی ہے, پیس کا آپشن, وار کا آپشن ہی نہیں ہے. یعنی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے وجود میں آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وار کا آپشن ختم ہو چکا ہے. اب صرف پیس کا آپشن ہے. پیسفل طریقے سے کام کیجیے اور دعا کیجیے, یہی آپشن آپ کے لیے. مولانا اگلا سوال آیا ہے طارق علی صاحب کا ٹیمپا یو ایس اے سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہاؤ ڈڈ دا پنشمنٹ فار ارتداد کیم انٹو بینگ؟ مولانا کین یو پلیز ایکسپلین دا مرتد میٹر as it is very common among Muslims that if a Muslim changes his faith he is worthy of being killed. نہیں, یہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے, اسلام میں ایسا نہیں ہے. جو مسئلہ ہے اس کا اپاسٹیسی والا, جی یہ بالکل مسلمانوں کا اپنا بناوٹی مسئلہ ہے کہ مرتد کو قتل کر دو. یہ فقہا نے لکھا, میں مانتا ہوں کہ فقہا ایسا لکھتے ہیں, لیکن قرآن و حدیث میں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک آیت ریفر کرتا ہوں, اس کو پڑھیے, قرآن مجید میں اس کو مطالعہ کیجیے. دیکھیے آپ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 217 پڑھیے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی دین سے پھر جائے اور پھر وہ پھر جائے تو اس میں یہ نہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا, اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی یعنی نیچرل ڈیتھ مرے گا, فیمت. یعنی مرتد آدمی کے لیے قرآن جو کہہ رہا ہے کہ وہ
وہ جیسے لوگ مرتے ہیں بس وہی مرے گا، یہ نہیں کوئی قتل کرنا، یہ نہیں، اسلام حکم نہیں دیتا۔ دوسری چیز میں آپ کو کہوں گا کہ حبش کی جو ہجرت ہوئی تھی مکی دور میں، تو بہت سے صحابی چلے گئے تھے مکہ سے حبش۔ ان کے ایک صاحب تھے جو صاحب وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے رسول اللہ کے ہاتھ پر، ان کا نام تھا عبید اللہ ابن جحش، وہ بھی گئے تھے۔ تو حبش کرسچن ملک تھا، وہاں کرسچن سے ان کی بات چیت ہوئی تو وہ متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسلام چھوڑ کر کرسچینٹی کو اختیار کر لیا۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کو جب بتایا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم مار ڈالو، اس چھوڑ دیا آپ نے، کچھ بھی نہیں۔ اسلام میں مذہب جو ہے یہ اپنے چوائس کا معاملہ ہے، اپنا چوائس، لا اکراہ فی الدین۔ یہ بالکل غلط مسئلہ بنا لیا ہے لوگوں نے کہ جو مرتد ہو تو قتل کرو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید اس بارے میں میری ایک مقالہ چھپ چکا ہے بہت مفصل، اس میں یہی ارتداد کی سزا، یہ اس کا عنوان ہے، ارتداد سے، یہ چھپا ہے رسالہ میں، اس کو آپ پڑھ لیجیے۔ کتاب میں بھی آ گیا ہے جس کا نام حکمت اسلام، ارتداد کی سزا کا عنوان ہے اور کتاب کا نام ہے حکمت اسلام۔ اس میں آپ اس مقالے کو پڑھ لیجیے، اور اس میں میں نے بتایا کہ ارتداد کی سزا قتل یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ بات کو لوگوں نے بنایا، بات کو۔ Okay, we will end this session. Just one announcement, like Maulana mentioned today about the coverage of Mumbai Dawa meet in Times of India. So we will be uploading that on CPS website. You can read the article from the CPS website from tomorrow onwards. Thank you.